خوش آمدید سامعین، آپ سن اور دیکھ رہے ہیں رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست. میں ہوں آپ کی میزبان اریبہ سلیم. سامعین، پروگرام کو کہتے ہیں CDC ٹائم اور یہ پروگرام چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. سامعین، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو اسپیشل نیڈز کے ساتھ جو بچے ہیں، ہم ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی صحت کے مسائل کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرتے ہیں. مختلف موضوعات پر آپ کے لیے پروگرام لے کر آتے ہیں. سامعین، آج ہم بات کریں گے کنجینیٹل ہینڈ ڈیفارمیٹیز کے بارے میں، یعنی کہ پیدائشی ہاتھ کی جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بچوں کو بہت سارے مسائل جو ہے وہ درپیش ہوتے ہیں. تو بچوں میں جو فائن موٹر سکلز ہیں وہ کس طرح سے ڈیولپ کی جائیں جو بچے ہینڈ ڈیفارمیٹیز کے ساتھ ہیں. تو کنجینیٹل ہینڈ جو ڈیفارمیٹیز ہیں سامعین کرام، یہ جو ہے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بچے کی نشو و نما کے دوران ایسی خرابیاں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے جس کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انگلیاں جو ہے وہ پوری نہیں بن پاتی، یا انگلیاں آپس میں جڑی ہوتی ہیں، یا ہاتھ ٹیڑھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے ظاہر ہے اس میں فائن موٹر سکلز، یعنی کہ جو ہاتھوں انگلیوں یا انگوٹھے کی مدد سے جو کام کیے جاتے ہیں، جو ٹاسک پرفارم کیے جاتے ہیں، اس میں جو ہے پرابلم دیکھنے کو ملتی ہے. تو کس طرح سے فزیو تھراپی ٹیکنیکس کے ذریعے ان چیزوں کو جو ہے بہتر کیا جا سکتا ہے، بچے کی جو موومنٹس ہیں ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں کائنات رانی، فزیو تھراپسٹ ہیں، CDC میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. آئیے ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے CDC کے حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ CDC کس طرح کا ایک ریہیب ادارہ ہے، کس طرح سے بچوں کے لیے کام کر رہا ہے، اور مزید ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں کائنات آپ؟ الحمدللہ. کائنات، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور آج ہم نے ہینڈ ڈیفارمیٹیز کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. سامعین، آپ کو بتاتی چلوں کہ اس پروگرام کو آپ نہ صرف ہمارے FM ریڈیو پر اس وقت سن رہے ہیں، بلکہ یہ پروگرام اس وقت ہمارے سوشل میڈیا چینلز یعنی کہ YouTube پر لائیو نشر کیا جا رہا ہے. تو ہینڈ ڈیفارمیٹیز جو آج کا جو ٹاپک ہے، اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس پروگرام کو اس وقت آپ لائیو بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. اچھا کائنات، یہ بتائیے گا، آپ CDC میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، CDC کس طرح کا ادارہ ہے؟ وہاں پر بچوں کے لیے کیا کیا سہولیات جو ہے وہ موجود ہیں؟ CDC ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں آپ بچوں کو ملٹیپل تھراپیز ایٹ اے ٹائم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، جس میں فزیو تھراپی ہے، آکوپیشنل تھراپی ہے، بیہیویئر سائیکالوجسٹ ہمارے پاس ہیں، اس کے بعد اسپیچ تھراپی ہے. یہ ڈفرینٹ سینسری تھراپیز ہیں جس میں ہم بچوں کو جس کو نیڈ ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ اس کو ہم تھراپیز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر میں فزیو تھراپی کی بات کروں تو جیسے جو بچے چل نہیں سکتے، جنہیں فزیکلی کوئی بھی کسی طرح کی بھی لمیٹیشن آ رہی ہوتی ہے، تو ان کو فزیو تھراپی کے تھرو ہمیں اس قابل کرتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکیں، اپنی زندگی کو ایک نارمل انسان کی طرح گزار سکیں، جو ان کی لمیٹیشن ہے ان کو اوور کم کیا جا سکے میکسیمم جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح کچھ بچے جیسے ان کے بولنے میں مسائل آتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس اسپیچ تھراپسٹ ہیں جو ان کی اسپیچ کے اوپر کام کرتے ہیں. جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں کہ ایک نارمل ایج ہوتی ہے جس میں انہوں نے بولنا سٹارٹ کر دینا چاہیے، وربل ہو جانا چاہیے، لیکن وہ بچے ڈیلے کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتے یا بات نہیں کر سکتے، اپنی نیڈ کو نہیں بتا سکتے، تو بھی ان کی اسپیچ تھراپی کی جاتی ہے. یا کچھ بولتے ہیں تو وہ پراپر ان کی ورڈنگ نہیں ہوتی، جیسے ہکلانا ہو گیا یا لفظوں کو صحیح طرح سے ادا نہ کر سکنا. مختلف جو بھی اسپیچ کے جس طرح کے بھی پرابلم ہوں ان کو پھر کیٹر کیا جاتا ہے کہ ان کو پھر اسپیچ تھراپی کی جاتی ہے. پھر اسی طرح انڈیویجولائز ایجوکیشن پلان ہوتا ہے جس میں ہم بچوں کی لٹریسی کے اوپر جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے لٹریسی کی طرف بھی لے کے آئیں. جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو سکھائی جاتی ہیں. ہر بچے کی اس کی کیپیسٹی اور اس کے لیول آف انٹیلیجنس کے اکارڈنگ اس کا پلان بنایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر اس کا جو بھی ہے ورک کیا جاتا ہے سارا. اس کے علاوہ بیہیویئر سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس، جو بچوں کے بیہیویئر ڈفرینٹ طرح کے جو بھی بیہیویئرز آ رہے ہوتے ہیں ان کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ٹینٹرمز ہو گئے، یا سم ٹائم بچوں کو ایگریشن آ جاتا ہے، یا تھروئنگ بیہیویئر ہو گیا، جیسے ڈفرینٹ ٹائپ آف بیہیویئرز ان کو مینیج کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ ہے جس میں ہم بچوں کی روزمرہ کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے، جس میں سیلف گرومنگ آ جاتی ہے، فیڈنگ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے ہولڈنگ وغیرہ آ جاتی ہے. وہ چیزیں ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکے میکسیمم. اس کے علاوہ ہمارے پاس سینسری تھراپی ہوتی ہے. سینسری تھراپی میں جس طرح بچوں کی ڈفرینٹ سینسز سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں، جیسے سم ٹائم کچھ بچے بہت بائٹ کرتے ہیں
تو وہ ان کی اورل سینسری ایشوز ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ کرتے ہیں, تو ان کی اس نیڈ کو فلفل کیا جاتا ہے, وہ پرووائڈ کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جیسے اسپیشل اولمپک کے ساتھ ہماری کولیبوریشن ہوتی ہے, تو ہم ڈفرینٹ پلے روم میں بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بھی انگیج کرتے ہیں. جیسے ابھی ہمارا منڈے سے اسی 12 سے ہمارا ونٹر کیمپ بھی اسٹارٹ ہو چکا ہے, تو اس میں بھی بچے ابھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو میرا یہی ہے کہ وہ 2 to 7 ایئر اولڈ جتنے بھی بچے ہیں ان سب کے لیے اوپن ہے, فری آف کاسٹ ہے, جو بھی لے کے آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں. ان کی ٹائمنگ بھی ہے صبح 9 سے لے کے 10 بجے تک, تو کوئی بھی بچہ بے شک وہ اسپیشل نیڈ کے ساتھ ہیں یا نہیں بھی ہیں تو ہم ان کو سروسز پرووائڈ کریں گے. تو کیونکہ ابھی ونٹر ویکیشن ویسے بھی چل رہی ہیں تو وہ اپنے بچوں کو لا سکتے ہیں, ہم ان کو پلے روم میں انگیج کریں گے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اور ان چیزوں میں. اس کے علاوہ ہم بچوں کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی کراتے ہیں ڈفرینٹ, تاکہ وہ سوشلی انٹریکٹ بھی کر سکیں. جیسے ہم بچوں کو زو لے کے گئے, پھر ہم بچوں کو آؤٹ ڈور اسپورٹس کراتے ہیں, تاکہ جو بچوں کا سوشل کمیونیکیشن ہے نا, جو سوشل بیریئر آ جاتا ہے نا, اس کو بھی اوور کم کیا جا سکے, تاکہ وہ سوسائٹی کو بھی فیس کر سکے. کیونکہ اس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی سوشل انگزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ ہر ایک کو فوراً سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اوپر ہم کام کرتے ہیں کہ ایک بچہ جو ایک پیرنٹ اس کے اوپر اتنا کام نہیں کر سکتا ایک گھر کے مطلب ایک کلوز انوائرمنٹ میں, وہ اس کو ایک جب ایک پراپر سیٹنگ میں جاتا ہے, وہاں ڈفرینٹ بچوں سے اور سے بھی ملتا ہے, تو وہ ایک انٹریکشن کرتا ہے, تو اس کے اندر کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں فیل کرتا. تو اس طرح سے ڈفرینٹ تھراپیز پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو کہیں پہ بھی کسی بھی لیول پہ اس کو ہم پیچھے نہ رکھیں, وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے, اس کو بھی ہم انڈیپینڈنٹ کریں, وہ ہمارے معاشرے میں اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور اگر بر وقت تشخیص ہو جائے ان کے مسائل کی, جو اسپیشل نیڈس کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے مسائل کی اگر بر وقت تشخیص ہو جائے تو یقیناً یہ معاشرے کا ایک اچھا جو ہے ایک فرد بھی بن سکتے ہیں, اپنا تعمیری کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. سامعین اکرام, اس وقت آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام CDC ٹائم, اور اس پروگرام کو آپ نہ صرف ہمارے FM ریڈیو پر سن رہے ہیں بلکہ یہ پروگرام آپ کے لیے ہمارے سوشل میڈیا چینلز یعنی کہ YouTube پر لائیو نشر بھی کیا جا رہا ہے. آج ہم کنجنٹل ہینڈ ڈیفارمٹیز کے حوالے سے بات کریں گے, اور جیسے کہ کائنات نے ابھی بتایا بھی CDC کے حوالے سے اور ونٹر کیمپ کے حوالے سے بھی بتایا, تو جو والدین اس وقت ہمیں سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک انفارمیشن ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو ونٹر کیمپ جوائن کروانا چاہتے ہیں تو CDC جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں, اور مختلف ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے موجود ہیں. ہمارا نمبر اسکرین پر جو ہے وہ موجود ہوگا CDC کا 0320786533. آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا کائنات, کنجنٹل ہینڈ ڈیفارمٹیز یعنی کہ وہ خرابیاں جو پیدائش سے پہلے بچوں کے ہاتھوں میں جو ہو جاتی ہیں, یہ اس کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے ایز اے فزیو تھراپسٹ؟ دیکھیں, ایک نارمل ہینڈ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے, پام ہوتے ہیں, فنگرز ہوتی ہیں, تھم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سپریٹ ہوتے ہیں آرام سے, جیسے ہم نارملی دیکھتے ہیں ہر ایک کا ہاتھ ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کنجنٹل ہینڈ ڈیفارمٹیز میں, کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ کی پیدائش ہوتی ہے نا, وہ آلریڈی اس کے یا تو اس کے ہاتھ میں کوئی فنگر مسنگ ہوگی, یا وہ پراپرلی سیپریٹ نہیں ہوں گی, جڑی ہوئی ہوں گی انگلیاں, یا ہو سکتا ہے کوئی ایکسٹرا فنگر ہو, یا تھم والی سائڈ سم ٹائم ہوتا ہے, سم ٹائم جو ہے لٹل فنگر والی سائڈ پہ ہوتا ہے. تو یا کبھی کبھی تو اتنی نارمل سی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے ہی ذریعے ہم نے اپنا موسٹ آف دا چیزیں جو کرنی ہوتی ہیں, چاہے وہ ڈیلی لیونگ سے ہی ریلیٹڈ کیوں نہ ہو, جیسے کھانا پینا ہو, لکھنا ہو, یا اپنی گرومنگ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں, یا جتنی بھی اگر اوور آل دیکھا جائے تو ہماری پوری باڈی میں سب سے زیادہ فنکشن جو ہوتا ہے وہ ہمارے ہینڈس کا ہوتا ہے. ہم نے ہر کام اپنے ہاتھوں سے ہی کرنا ہوتا ہے. تو اب جو ایک نارمل ہینڈ ہے اس کا ایک پراپر جو اسٹرکچر ہے یا اس کا فنکشن ہے, اس نے اس طرح سے پرفارم کرنا ہے جب وہ اپنی ایک صحیح حالت میں ہوگا. اب اس میں اب جیسے اگر فنگر مسنگ ہے یا ایکسٹرا ہیں, یا جو جیسے فنگرز اگر جڑی ہوئی ہیں تو وہ اس طرح سے پراپر اپنا فنکشن نہیں پرفارم کر سکے گا. اسپیشلی جیسے میں نے کہا کہ ڈیلی لیونگ کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو ان کو اچھے سے پرفارم نہیں کر سکے گا. ہو سکتا ہے اس کی اسٹرینتھ بھی کم ہو, اس کی وجہ سے اور بھی اس سے ریلیٹڈ اور کنڈیشنز بھی آ رہی ہوں. تو ان تمام چیزوں کو, یہ جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں کنجنٹل ہینڈ ڈیفارمٹیز, کہ یہ بچے کی پیدائش کے ٹائم ہی جو ہے نا اس کے ہاتھوں میں موجود ہوتی ہیں. ویسے تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو پریگننسی ہوتی ہے اس میں 4/3 جو 6 منتھ ہوتا ہے پریگننسی کا,
اس میں جو ہینڈ وغیرہ کی جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے, تو اس ٹائم پہ اگر کوئی ڈسٹرپشن یا کوئی ڈسٹربنس آ رہی ہو اس فارمیشن میں, اس کی ڈیولپمنٹ میں, تو تب ہوتا ہے کہ وہ جو ہینڈ ہے وہ پراپر اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتے, یا سپریٹ نہیں ہوتے, یا کوئی فنگر مسنگ ہوتی ہے, یا پراپر گروتھ نہیں ہوتی. تو پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی وہ ہینڈ کی اس طرح کی پراپر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, جو پھر اس کا آگے جا کے اس کی روزمرہ کی جتنی بھی کام ہوتے ہیں اس میں پھر اس کو پرابلم آتی ہے. صحیح. اچھا, یہ ہینڈ ڈیفارمیٹیز جو ہیں اس کی کیا اقسام ہے, کس طرح سے یہ بچوں میں ہو سکتی ہیں, کس طرح سے ہو سکتی ہیں؟ ہاں, اگر کنجینیٹل کی ہی سمپل میں اگر بات کروں تو ہم اس کو ڈفرینٹ گروپس میں ایسے ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ اس کی فارمیشن کی بیسس پہ کہ وہ بنی کس طرح سے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اب اگر اس کے علاوہ سیکنڈ ہم کہتے ہیں کہ اس کو بننے کے بعد اس کی سپریشن پراپر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ کچھ ایکسٹرا فنگر یا تھم تو نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ ڈفرینٹ سم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اسٹارٹ میں تو نہیں ہوتا لیکن بعد میں جا کے زندگی میں کوئی ایسی کوئی ٹراما ہو گیا, کوئی انجری ہوگی, تو اس میں بھی جا کے سم ٹائم جو ہے نا کوئی ہینڈ کی ڈیفارمیٹی بن سکتی ہے. اس کو پھر ہم ایکوائرڈ میں انکلوڈ کرتے ہیں. تو اگر میں کنجینیٹل کی بات کروں تو اس میں ہم سب سے پہلے کہتے ہیں سینی ڈیکٹائل. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو فنگرز ہوتی ہیں نا وہ سیپریٹ نہیں ہوتی, ایسے جو سینٹر کا پارٹ ہوتا ہے نا یہاں پہ ویب لائک ہو جاتے ہیں, یہاں پہ اسکن جو ہوتی ہے وہ جڑی ہوتی ہے. سمپلی کبھی کبھی اسکن جڑی ہوتی ہے اور سم ٹائم اتنا ہوتا ہے کہ وہ بونز بھی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. بونز, نرو, وینس, وہ جو اندر کے جتنے بھی اسٹرکچرز ہوتے ہیں وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ ان کو پراپر فنکشن جب بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے نہیں کر سکتے. آپ نارملی بھی دیکھیں اگر کبھی کہیں کٹ لگ جائے یا کچھ, تو ہم اگر 2 فنگرز کو ایسے بینڈیج کے ساتھ باندھ لیں تو ہمارے لیے ایون سمپل اگر کہیں تو رائٹنگ کے لیے بھی ہمارے لیے ایشو ہو جاتا ہے, چاہے وہ کوئی سی بھی فنگر ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر دوسری ٹائپ کی بات کروں اس میں پولیس ٹیکٹائل ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایکسٹرا فنگر ہوتی ہے, یا تو وہ لٹل فنگر کی سائڈ پہ ہوتے ہیں یا تھم کی سائڈ پہ ہوتی ہیں. تو اس کا اتنا ایشو تو نہیں ہوتا, لیکن یہ اس ٹائم ایشو کریٹ کرتے ہیں اگر لیٹ سپوز جیسے میں نے کہا سم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ صرف اسکن کے ساتھ ہوتی ہے, تو وہ اس کو اتنا وہ نہیں ہوتا. لیکن وہ اگر بونی گروتھ ہو رہی ہو ایکسٹرا, تو وہ ہماری رائٹنگ میں, ہماری روزمرہ کے کاموں میں, ان چیزوں میں وہ بیچ میں ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہے, وہ نارملی اس طرح سے فنکشن نہیں کر پاتے. پھر اس کے بعد جیسے ایک اور ٹائپ ہے جیسے ہم کلیفٹ ہینڈ کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مسنگ ہوتی ہیں, اسپیشلی جو سینٹر والی فنگرز ہوتی ہیں نا, یا تو اس کا کوئی پارٹ مسنگ ہوگا یا وہ پوری کی پوری مسنگ ہوگی. تو سینٹر میں ایسے کلیفٹ ایسے مسنگ پارٹ سا بن جائے گا. تو ان کی وجہ کیا ہوتا ہے کہ پراپر جو گرپ ہوتی ہے نا وہ نہیں ڈیولپ ہو رہی, بچے میں نہیں ہوتی. وہ پراپر چیزوں کو پکڑ نہیں پاتا, اس کی جو فنکشنل ایکٹیویٹیز ہیں وہ پرفارم نہیں کر پاتا. یہ ساری چیزیں اس طرح ہم نے مطلب ان چیزوں کو پھر اس کی بیسس پہ کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ زیادہ ہے, کم ہے, ایکسٹرا ہے, اوور گروتھ ہوگی ہے, یا انڈر گروتھ ہے, ایکسٹرا فنگر آ گئی ہے, یا ہے تو وہ بھی پراپر اس کی ڈیولپمنٹ ہے یا نہیں. اس کی بہت ساری ڈفرینٹ بہت زیادہ ٹائپس ہیں. اگر تو ان کو تو میں ڈسکس نہیں کروں گی, بس یہ اوور آل جو موسٹ کامن ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح سے جو ایکسٹرا فنگر اور تھم تو ہمیں موسٹ کامنلی بہت زیادہ نظر پہ آتے ہیں, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ بچوں میں ہوتی ہے کنجینیٹلی. اس کے علاوہ اگر میں تھوڑی سی ایکوائرڈ کی بات کروں کہ ایکوائرڈ ہوتی ہیں کچھ ڈیفارمیٹیز کے, یعنی کہ سٹارٹنگ میں تو جب بیبی کی پیدائش ہوتی ہے تو تب نارمل تھا, لیکن لیٹر آن جا کے کچھ ایسی ڈیزیز یا کوئی ٹراما ہو گیا یا کوئی انجری ہوگی تو اس کی وجہ سے بھی کچھ ڈیفارمیٹیز بن جاتی ہیں. جیسے ٹریگر فنگر ہوتی ہے, جیسے کلکنگ ساؤنڈ آتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری ٹینڈن کی شیٹ ہوتی ہے نا اس کی تھکننگ ہو جاتی ہے, وہ پراپر اس سے فنکشن نہیں کر پاتا. ہینڈ جو ہے وہ خود بخود اس میں پین رہتی ہے, وہ ٹریگر ہوتا رہتا ہے بار بار, اسی وجہ سے اس کو ٹریگر فنگر کہتے ہیں. اسی طرح ایک ہوتا ہے ڈیوپٹیرین کنٹریکچرز. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم جیسے اگر لیٹس سپوز کسی بچے کا یا بڑے کا ہینڈ کا فریکچر ہو گیا, فور آرم کا, تو وہ فریکچر میں کیا ہوا کہ اس کے مسل جو ہے نا وہ کنٹریکچر فارم میں چلے گئے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا, ہینڈ میں بھی وہ کنٹریکچر بن جائے گا. جو پام والی سائڈ ہے نا یہاں پہ کنٹریکچرز بن جاتے ہیں, وہ ہینڈ ایسے کلاٹ ٹائپ بن جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ پراپر ان کی گرپنگ بھی نہیں ہوتی, نہ ہی وہ پراپر کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں, اور نہ ہی دوسرے طرح کے کام کر سکتے ہیں. یہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جیسے اگر ہم بڑوں کی بات کریں تو جیسے روموٹائڈ آرتھرائٹس ہوتا ہے, بڑوں میں جو آرتھرائٹس کی شکایت ہوتی ہیں, سٹارٹنگ میں تو نہیں لیکن بہت جن کو بہت ٹائم گزر جاتا ہے تو ان کی بونز کیا ہوتی ہیں, ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کمزور ہو جاتی ہیں, بھربھری ہو جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی کچھ ڈیفارمیٹیز بن جاتی ہیں, جیسے ہم بوٹینیئر ڈیفارمیٹی کہتے ہیں, سوہن نیک ڈیفارمیٹیز کہتے ہیں. تو
تو وہ بھی ان کے لیے پھر ایک تو ان کو آلریڈی آرتھرائٹس کی وجہ سے پین ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جب وہ ڈیفارمیٹیز بن جاتی ہیں تو وہ ان کے لیے اور بھی فنکشن ٹاسک کرنا, اپنے روزمرہ کی چیزیں کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو ہم ڈیل کرنے کے لیے ہم پھر ڈفرینٹ چیزیں, ڈفرینٹ ٹیکنیک کرتے ہیں تاکہ ان کو اوور کم کریں, کیونکہ ہم ان ڈیفارمیٹیز کو یا تو سرجری کے تھرو ٹریٹ کر سکتے ہیں یا پھر ان کی تھراپیز کر سکتے ہیں. ادروائز ان کو ہر طرح کی زندگی کے جو بھی, کیونکہ میں نے بتایا کہ ہم نے ہر کام اپنے ہاتھوں سے ہی کرنا ہے, بالکل. تو جب وہاں پہ کوئی ایشو آئے گا تو وہ اپنے روزمرہ کے کام پراپر طریقے سے نہیں کر پائیں گے. بالکل, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور ظاہر ہے یہ ایک بیماری تو نہیں ہے, ہم اسے بیماری تو نہیں کہہ سکتے, لیکن پیدائش سے پہلے یہ جو ہے پیدا ہونے والا ایک مسئلہ ہے. ہاتھوں کی جو شیپ ہے اس میں ڈیفارمیٹی پیدا ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ یا خرابی جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے, اور یہ اکثر سرجری یا تھراپی کے ذریعے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اور ہر بچے کی ظاہر ہے اس میں جو اس کی ڈیفارمیٹی ہوگی وہ ظاہر ہے وہ الگ ہوگی, اور ہر بچے کو الگ قسم کی جو تھراپی ہے وہ اس میں ریکوائرڈ ہوگی. سامعین کرام, اس وقت آپ دیکھو سن رہے ہیں پروگرام CDC ٹائم, اور آج ہم کنجینیٹل ہینڈ ڈیفارمیٹیز کے بارے میں بات کریں, یعنی کہ پیدائشی طور پر جو بچوں میں ہاتھ کی خرابیاں جو پیدا ہو جاتی ہیں اس کو ہم فزیو تھراپی کے ذریعے بچوں میں فائن موٹر سکلز کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں, یعنی کہ ہاتھوں اور انگلیوں سے جو کام کیے جاتے ہیں اس میں اگر اس ایبلٹی میں اگر بچوں کو جو ہے وہ مسائل پیش آتے ہیں تو وہ فزیو تھراپی کے ذریعے اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے. اب تک ہم نے بات کی کہ کنجینیٹل ہینڈ ڈیفارمیٹیز کیا ہوتی ہیں, اس کے علاوہ یہ کس کس طرح جو ہے بچوں میں دیکھی جاتی ہیں اور اس کی کیا جو ہے وہ کازز ہوتے ہیں, اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کائنات رانی صاحبہ, اور یہ فزیو تھراپسٹ ہیں, CDC میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اس پروگرام کو آپ ہمارے YouTube چینل پر اس وقت لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کائنات کہ اس کی کیا جو ہے وہ کازز ہو سکتی ہیں. آپ نے بتایا کہ پریگنینسی کے دوران جو ہے یہ ایک جب بچے کی فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے, ہینڈ فارمیشن, اس ٹائم پہ یہ چیز ہو سکتی ہے, تو کیا کازز ہوتے ہیں کامنلی, کیا اس کے اسباب ہیں؟ ویسے تو اگر اوور آل بات کی جائے تو ایگزیکٹ کوئی کاز ہم اس کو کہہ نہیں سکتے کہ اس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے, لیکن جیسے اس کی گروتھ ہوتی ہے, ہر بچے کی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ڈیورنگ پریگنینسی, اس کی پوری پراپر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور پھر اس کی برتھ ہوتی ہے. تو 4 سے 6 ویک تک پراپر جو اس کی ہینڈ کی, آرمز کی ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب کوئی بھی ایسا انوائرمنٹل فیکٹر بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اسٹریس کا فیکٹر ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا اس کو اسٹاپ کر دے, پراپر ہونے نہ دے, تو وہ ایک فیکٹر ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. یا اس کے علاوہ جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں, سم ٹائم جینز میں ایسی چیز ہوتی ہے, کوئی ڈیفیکٹ آ رہا ہوتا ہے کہ بچے کی پراپر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, کیونکہ جینز ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر ساری پراپر کوڈنگ ہوئی ہوتی ہے کہ اس بچے کا کلر کیا ہوگا, اس کی ہینڈ کی شیپ کتنی ہوگی, اس کی لینتھ کتنی ہوگی, اس کا جو بھی مطلب اس کی اسٹرینتھ کتنی ہوگی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس جین کے اوپر کوڈ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز نے اسی طرح ہی بننا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جین میں وہ کوڈ پراپر نہیں ہے, اس جین کی کوئی ڈیفیکٹ ہو تو اس کی وجہ سے اس کی پراپر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. تو سم ٹائم ہوتا ہے کہ فیملیز میں ایسی چیزیں رن کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ جینز میں ہی آ رہا ہے, تو وہ آگے جا کے اس بیبی میں بھی اس طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. یا اس کے علاوہ کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, جیسے کوئی سم ٹائم ایسی کوئی ڈرگز لے رہی ہیں مدر, یا کوئی ایسے اسٹریس فیکٹر آ رہا ہے, پراپر بچے کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, گروتھ نہیں ہو رہی, تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم کوئی ایسی ایگزیکٹ چیز نہیں کہہ سکتے کہ اسی کی وجہ سے جو ہے نا بچوں کی اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے یا اس طرح کی ہینڈ کی ڈیفارمیٹیز ہمارے پاس جو ہے نا آ رہی ہوتی ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کائنات کی کس طرح سے فائن موٹر اسکلز کس طرح ایسے بچوں میں ڈیولپ کی جا سکتی ہیں؟ جیسے فائن موٹر اسکلز میں ہم بیسیکلی بات کرتے ہیں 2 چیزوں کی, ایک ہوتی ہے ہمارے پاس پنسل گرپ اور دوسری ہوتی ہے پالمر گراسپ. پنسل گرپ جیسے ہم پینسل پکڑتے ہیں, جو ہماری جو ہے انڈیکس فنگر اور جو تھم کے درمیان ہم نے کوئی بھی چیز پکڑنی ہے, چاہے وہ چھوٹی سوئی ہو, پینسل ہو, یا کچھ بھی جو ہم نے ان 2 فنگرز کے درمیان ہولڈ کرنی ہے, اسے ہم پنسل گرپ میں کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پالمر گراسپ میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ پورے ہاتھ کے اس کے ساتھ جو پکڑ رہے ہیں, یا کسی چیز کا, جیسے آپ لیٹس سپوز آپ نے بوٹل کا ڈھکن کھولنا ہے تو اس کے لیے آپ نے پورا ہاتھ کا استعمال کرنا ہے, تو اس کو ہم پالمر گراسپ میں کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ پورے چیز کو گراسپ کیسے کرے گا. ان 2 چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہم بچوں کو جو ہے نا ڈفرینٹ فائن اسکلس سکھاتے ہیں. اب جیسے ہو گیا بیڈس لے لیں اور تھریڈ لے لیں, بچے کو کہیں کہ آپ نے اس بیڈس
کے اندر تھریڈ کو جو ہے پاس کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایک بچے کے لیے فن ایکٹیویٹی بھی ہے اور بچے کی وہ ایک اسکل بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جیسے ہم بچوں کی اگر رائٹنگ کی میں سمپل بات کروں تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوتی, بچہ پینسل پکڑ نہیں پاتا, مارکر پکڑ نہیں پاتا, تو پہلے ہم ساتھ پہلے اس کی اسٹرینتھ ٹریننگ پہ کام کرتے ہیں. جیسے سافٹ بالس ملتی ہیں, ہم بچوں کو سافٹ بال دیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے پکڑ کے ان کو اسکویز کرنا ہے, پہلے بوتھ ہینڈ سے یوز کریں, پھر جیسے جیسے ان کی تھوڑی تھوڑی اسٹرینتھ ڈیولپ ہوتی ہے پھر وہ ہم سنگل ہینڈ پہ لے کے جاتے ہیں کہ اس کو بار بار وہ اسکویز کرتے ہیں تو اس سے ان کی اسٹرینتھ ڈیولپ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم کچھ ایسے آج کل تو اتنے اچھے ڈفرینٹ ٹولس مل جاتے ہیں, کرپر مل جاتے ہیں, پینسل کرپرس, ہم ان کے تھرو جو ہے بچوں کو اسٹارٹ کروا سکتے ہیں کہ بچوں کو پہلے کرپر کے تھرو پینسل جو ہے وہ یوز کرائے, پھر جیسے جیسے ان کی اسٹرینتھ آنے شروع ہوئی, جیسے جیسے ان کی اسکل ڈیولپ ہونا شروع ہوئی تو ہم وہ کرپر ریموو کر دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ انہیں انڈیپینڈنٹ لے کے جاتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ہم مارکر سے اسٹارٹ کرتے ہیں, جیسے بورڈ مارکر ہوتا ہے, کیونکہ بورڈ مارکر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایزیلی لکھا جاتا ہے, اس میں پریشر نہیں دینا پڑتا. آپ جب بھی رائٹنگ کریں وہ بہت ایزی ہے, ہلکا سا بھی آپ اسٹروک لگاتے ہیں تو آپ کی وہ لکھا ہوا یا وہ لائن ڈرا کی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن جیسے اگر لیڈ پینسل ہوتی ہے تو اس کے اوپر آپ کو پراپر پریشر دے کے اس کو لکھنا پڑتا ہے. تو پہلے ہم نے کیونکہ ڈیولپ کرنی ہے, اسٹارٹ آہستہ آہستہ کرنی ہے, تو پہلے ہم مارکر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. بورڈ اینڈ مارکر بچے کو دیتے ہیں, اس کے تھرو بچے کی پراپر پہلے جیسے اسکربل کرنا اس کو آ جائے وہ کرنا, جب کر لیتا ہے پھر ہم ڈاٹ جوائننگ کراتے ہیں بچوں کو, 1 ڈاٹ پہلے مطلب زیادہ ڈاٹ کے تھرو, پھر 2 ڈاٹ 3 ڈاٹس, اس کے تھرو ہم پھر بچوں کی آہستہ آہستہ اسکلس اس طرح سے امپروو کرتے ہیں. جب وہ مارکر پہ ٹرین ہو جاتا ہے تو پھر ساتھ ساتھ ہم پینسل بھی ایڈ آن کر دیتے ہیں کہ بچہ پینسل سے بھی لکھنا شروع کر دے, کیونکہ پینسل پہ اسے پریشر لگانا پڑتا ہے, ساتھ ساتھ اس کی اسٹرینتھنگ بھی چل رہی ہوتی ہے جیسے بال کے ساتھ میں نے بتایا. اس کے علاوہ کچھ تھراپیوٹک بینڈز ہوتے ہیں, اس میں ہم وہ الاسٹک بینڈز ہوتے ہیں وہ ایسے ریپ کر دیتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں اپنی فنگرز کو اوپن کریں, کلوز کریں, ٹھیک ہے. یہ اسٹرینتھنگ کے لیے یوز ہوتی ہیں چیزیں. اب جیسے لیٹس سپوز اگر کوئی بچہ ہے, جیسے میں نے بتایا سینی ریکٹائل ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کی نا ویبنگ ہوئی ہوتی ہے, ایسے فنگر جڑی ہوئی ہوتی ہیں, تو ان کے لیے رائٹنگ ذرا زیادہ مشکل ہوتی ہے. یا تو آپ پہلے تو یہ بات ہے نا کہ اگر اس کی سرجری ہو سکتی ہے تو وہ سیپریٹ کر لے, تو پھر اس کے بعد ہم اس کی ٹریننگ کرائیں, اس کی فائن موٹر کے اوپر کام کریں گے تو وہ زیادہ امپرومنٹ آ جائے گی. لیکن سم ٹائم نہیں کروا سکتے تو پھر ہم اسی کو انہیں جو اس کی لمیٹیشنس ہیں اسی کے ساتھ اس کی ٹریننگ کراتے ہیں. ہاں وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ بار بار پریکٹس کرانے سے وہ بچے کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح ہم اور بھی بہت ساری ڈفرینٹ جو ہے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو بچوں کو ہم کرا رہے ہوتے ہیں. اب جیسے اگر میں بات کروں فیڈنگ میں, بچوں کو سم ٹائم ہوتا ہے اسپون پکڑنا نہیں آتی. اب بچوں کو پھر ہم اسپون ہولڈنگ سکھاتے ہیں پراپر کہ اس نے کیسے اسپون پکڑنی ہے, جیسے اب رائس پکڑنے لینے تو وہ کیسے کرے گا, اسپون کو کیسے ہولڈ کرے گا, اپنے منہ کی طرف تک لے کے جائے گا. اگر لیٹس سپوز اگر ہمارے پاس پراپر اس طرح سے کھانا نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو جیسے نارملی جیسے رائس مل جاتے ہیں, ہم ایک باکس میں رائس ڈالتے ہیں, ان کو کہتے ہیں اس کو ٹرانسفر کرو دوسری پلیٹ میں یا کسی باکس میں, وہ ٹرانسفرنگ سکھاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی ایک اسکل ڈیولپ ہو رہی ہے کہ وہ اسپون کو پکڑ کے اس کو رائس کو کیسے اپنی اسپون پہ لینا ہے اور پھر اس کو دوسری پلیٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے, اس طرح سے. تو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ اس طرح کی چیزیں ہم سکھاتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے گھر جا کے وہ چیزیں فنکشنلی کر سکے, اپنی جو ڈیلی لیونگ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پرفارم کر سکے, وہ اس کی وہ لمیٹیشنز جو آ رہی ہیں وہ اس کو اوور کم کر سکے. اسی طرح گرومنگ سکلز میں کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم جیسے سب سے ایزی ایگزامپل دوں گی, جیسے ہم بٹننگ کی بات کریں, بٹن بند کرنا کھولنا تو وہ مشکل ہوتا ہے. اب پہلی بات ہے کہ اب ہینڈ کی شیپ اس طرح کی ہے وہ پراپر پکڑ ہی نہیں پاتا, ٹھیک ہے, اور بٹن بھی چھوٹا ہوتا ہے. تو ہم بڑے بٹن سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ پہلے بچہ بٹن پکڑنا سیکھے. جب وہ بڑا بٹن پکڑنا سیکھ جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو بڑے بڑے ہولز کے تھرو اس کو کلوزنگ کرانا سکھاتے ہیں. پھر جب وہ چیزیں سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہم چھوٹے آہستہ آہستہ اس کا سائز ریڈیوس کرتے ہیں, ایک نارمل سائز کی طرف لے کے آتے ہیں, جیسے ایک شرٹ کا سائز ہوتا ہے اس کے اوپر. تو اس طرح کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز, ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر ہم بار بار بچوں کی ٹریننگ کراتے ہیں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکیں. اگر ان کی کوئی ڈیفارمیٹیز بن بھی گئی ہیں یا ہیں بھی موجود تو وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے نا لیفٹ آؤٹ نہ سمجھیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, تو وہ کر سکتے ہیں. صرف تھوڑی سی پریکٹس کی, تھوڑی سی گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بچہ کس طرح کرے, کیسے کرے, اس کو کیا کیا سٹیپس ہیں اس کے اوپر جس کے تھرو ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں.
بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور ہینڈ ڈیفارمیٹیز یا جو پیدائشی ہاتھ کی خرابیاں ہیں سامعین کرام، یہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ اس کو فزیو تھراپی کے ذریعے مینیج بھی کیا جا سکتا ہے. اور جیسے کہ کائنات نے اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ یہ جو فائن موٹر سکلز ہوتی ہیں، اس کا بچوں کی جو پڑھنے لکھنے کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو ڈیولپ کرنے میں بہت اہم کردار ہے. تو اگر بچے میں ہینڈ ڈیفارمیٹیز موجود ہیں، کچھ ایسی ہاتھ کی خرابیاں موجود ہیں، تو یقیناً والدین کو فزیو تھراپسٹ سے جو ہے وہ جلد از جلد کنسلٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کا جو مسئلہ ہے اس کی تشخیص ہو سکے اور وہ اپنی جو یہ ہینڈ ڈیفارمیٹیز ہیں ان کو مینیج کر کے ان کا جو پڑھنے لکھنے کا جو سفر ہے اس کو آسان بنایا جا سکے. کیونکہ آپ بچے نے ظاہر لکھنا بھی ہے، بچے نے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے، بچے نے کچھ چیزوں کو ٹچ کر کے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے جس میں ہینڈ موومنٹس انوالو ہوتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کی ہینڈ ڈیفارمیٹیز کو فزیو تھراپی کے ذریعے بر وقت مینیج کیا جا سکے. سامعین کرام، اس وقت آپ دیکھو سن رہے ہیں پروگرام CDC ٹائم، اور اس پروگرام میں ہم اسپیشل نیڈز کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم کنجنیٹل ہینڈ ڈیفارمیٹیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ بچوں میں فائن موٹر سکلز کس طرح سے ڈیولپ کی جا سکتی ہیں. اور ابھی تک ہم نے بات کی کہ کنجنیٹل ہینڈ ڈیفارمیٹیز کیا ہوتی ہیں، یہ کس کس طرح بچوں میں دیکھی جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ اس کی کیا کازز ہو سکتے ہیں، اور فزیو تھراپی کے ذریعے بچوں میں کس طرح سے فائن موٹر سکلز ڈیولپ کی جا سکتی ہیں. مزید ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور CDC آپ کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر ہماری اسکرین پر بھی موجود ہوگا 0320786533. گفتگو کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھاتے ہیں. اچھا کائنات، یہ بتائیے گا کہ گھر پہ والدین کس طرح سے بچوں میں فائن موٹر سکلز ڈیولپ کر سکتے ہیں، کہ کوئی ایسی اسٹریٹجیز موجود ہیں فزیو تھراپی کے حوالے سے؟ ہاں، گھر میں جیسے ابھی میں نے بورڈ اینڈ مارکر کا بتایا کہ بچوں کو کرا سکتے ہیں ڈفرینٹ ایکسرسائزز کے تھرو. وہ یہی بات ہے کہ آپ کو پراپر گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کسی سے کنسلٹ کریں. بے شک آپ ریگولر سیشنز نہیں کروا سکتے یا افورڈ نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہے یا بیریئر آ رہا ہے، تو آپ ان سے گائیڈ لائن تو ضرور لے سکتے ہیں نا کہ ہم اگر بچے کی کوئی ڈیفارمیٹی آ رہی ہے تو ہم اس کو کس طرح سے اوور کم کریں، ہم اس کو کیسے پریکٹس کرائیں. تو جو جیسے میں نے ابھی پیچھے ساری چیزیں جو بتائی ہیں آپ کو، جیسے رائٹنگ کے لیے ہم کیا کیا چیزیں اپنا سکتے ہیں. مارکر کو پہلے مارکر سے سٹارٹ کریں گے، پھر ہم پینسل کی طرف لے کے جائیں گے، ساتھ میں اس کو بال کے تھرو ہم اسٹرینتھننگ کرا سکتے ہیں. وہ ایک اگر گھر میں اگر پیرنٹ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ گھر میں ایک پیرنٹ بھی کرا سکتا ہے ایزیلی. صرف یہ ہے کہ اس کو صرف تھوڑی سی پراپر گائیڈ لائن کی ضرورت ہے کہ کسی تھراپسٹ سے کنسلٹ کریں اور ان سے گائیڈ لائن لیں کہ ہم اس کو گھر پہ کس طرح سے چیزوں کو مینیج کریں تاکہ ہم اس کو گھر پہ ہی چیزیں کرا سکیں. جیسے میں نے بال کا بتایا کہ بال آرام سے اسکویزی بال جو ہے نا مل جاتی ہیں، کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، اس سے اسٹرینتھ ٹریننگ کرا سکتے ہیں. گرپر مل جاتے ہیں پراپر. اگر رائٹنگ بچے کو ایشو آ رہا ہے تو گرپرز یوز کر سکتے ہیں جو پیرنٹس ہیں، اس کے تھرو بچے کو رائٹنگ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اسی طرح جیسے اب اگر فیڈنگ میں اس کو، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ اسپون کے لیے اس کو ایشو آ رہا ہے، تو وہ اسی طرح بچے کو اسپون دیں گے. اس کو ڈفرینٹ فن ایکٹیویٹیز، جب بچہ دیکھتا ہے نا کہ مجھے تو یہ زبردستی کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں ایسے کرو ایسے کرو، بچوں کو نا فن ایکٹیویٹیز میں فن کے تھرو بچوں کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں. کیونکہ بچوں کو ایسے ہم فورسفلی ایک اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ میں ہم اگر کہیں گے نا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ایسے ہی کرنا ہے، تو وہ بچہ انٹرسٹ بھی نہیں لیتا اور وہ اس چیز اس طرح سے سیکھتا بھی نہیں. جب ہم ان چیزوں کو پلے کے تھرو سکھاتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے نا اس کو اس میں انٹرسٹ بھی لیتا ہے اور اس کو سیکھتا بھی ہے. تو پیرنٹس کو یہی چاہیے کہ جو چیزیں اگر تھراپسٹ سے کنسلٹ کر رہے ہیں تو جو تھراپسٹ نے چیزیں گائیڈ کی ہیں وہ اس کو پراپرلی فالو اپ کر رہے ہیں. کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ ناممکن ہے، وہ نہیں ہو سکتی. ہر چیز ہو سکتی ہے، ہر چیز کی ایک پاسبلٹی ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم 100% ہر چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اپ ٹو دا مارک اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بچہ ایٹ لیسٹ کچھ تو کر سکے. یا ہم بالکل یہ تو نہیں کہہ سکتے اب بچہ کر ہی نہیں سکتا تو چھوڑ دیں، اب ہم ہی کرائیں گے. یا پیرنٹ اس کو انڈیپینڈنٹ کر دے، جو ہے ڈیپینڈنٹ کر دے اپنے اوپر کہ ہم ہی، کوئی بات نہیں ہے بچہ نہیں کر سکتا تو ہم کر دیں گے. تو ایسے ڈسکریج نہیں کرنا، بلکہ بچوں کو انکریج کرنا ہے کہ آپ کا بچہ کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی اسپیشل نیڈ کے ساتھ ہے. میں صرف ہینڈ ڈیفارمیٹیز کی بات نہیں کر رہی، اوور آل کسی بھی طرح کی اگر کسی بھی اسپیشل نیڈ کے ساتھ کوئی بچہ ہے نا تو وہ کر سکتا ہے. ہم کبھی بھی کسی بچے کو یہ نہیں کہتے کہ وہ بچہ نہیں کر سکتا. اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو پھر یہ اس کی یا تو اس کے پاس اتنا نالج نہیں ہے، یا اس کو پراپر پلیٹ فارم نہیں ملا، یا اس کی پراپر گائیڈ لائن نہیں دی گئی. تو اس وجہ سے وہ پیرنٹس بیچارے جو ہیں تھوڑے ہارٹ برا فیل کرتے بھی ہیں. تو
میں تو یہ کرتی ہوں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے ہر پلیٹ فارم پہ. ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ان چیزوں میں کہ ہم اگر کسی کے گھر کوئی اسپیشل نیڈ کے ساتھ بچہ ہے تو ہماری سوسائٹی ان چیزوں کو بلکہ ان کو سپورٹ کریں, انہیں پراپر گائیڈ لائن دیں. اگر کسی کے پاس بالکل انفارمیشن ہے تو ان کو پراپر ایک راستہ دکھائیں کہ آپ کا بچہ اچھا ہو سکتا ہے, انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس بہت ڈفرینٹ بچے آتے ہیں کہ موسٹ آف دا پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ نہیں کر سکتا, لیکن وہ جب ٹائم گزرتا ہے ان کی تھراپیز چلتی ہیں تو وہ انہیں خود پازیٹیو چیزیں نظر آتی ہیں اور وہ خود بتا کے جاتے ہیں کہ ہمارے بچے میں یہ پازیٹیو چینجز آئیں. تو اوور آل دیکھا جائے تو ہر بچہ جو اگر اسپیشل نیڈ کے ساتھ ہے نا تو وہ ڈس ایبل نہیں ہے, وہ ڈفرینٹلی ایبل ہے کہ وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے چیز کر سکتا ہے. اگر وہ ایک بچہ دوسری طریقے سے کر رہا ہے تو آپ کا بچہ کسی اور طریقے سے وہ کام کر سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہم کہیں گے کہ وہ بچہ ڈس ایبل ہے, وہ ڈفرینٹلی ایبل ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے اسپیشل نیڈس کے جو بچے ہیں ان کے حوالے سے کہ وہ بچے ڈس ایبل نہیں ہیں بلکہ ڈفرینٹلی ایبل ہیں, یعنی کہ ان کی صلاحیتیں مختلف ہیں, وہ کسی بھی معذوری کا شکار نہیں ہیں. اور یقیناً والدین کو بھی اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ ان کے بچے بہتر ہو سکتے ہیں, ان کی کوئی بھی ایسی ڈیفارمیٹی ہے یا کوئی بھی ایسی ڈفرینٹ ایبلٹی ہے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اور میڈیکل سائنس نے بھی اتنی ترقی کر لی ہے اور فزیو تھراپی میں بھی اس حوالے سے بہت ترقی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے بچوں کی بہت ساری ایسی ٹیکنیکس بھی آ چکی ہیں جن کے ذریعے بچوں کی کسی بھی قسم کی جو ڈفرینٹ ایبلٹی ہے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے, اس کو نارمل لائف کی طرف واپس لایا جا سکتا ہے, تاکہ جو ان کا جو تعلیمی سفر ہے وہ بھی یقینی بنایا جا سکے اور وہ ایک معاشرے کا ایک اچھا شہری بھی جو ہے وہ بن سکتے ہیں, یقیناً اپنا تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں اور اپنے والدین کا نام بھی روشن کر سکتے ہیں. اور وہ تمام کام جو نارمل بچے کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں اگر ان کے مسائل کی جو ہے بر وقت تشخیص کی جائے. تو ہمارے پروگرام کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یہی پیغام دیں, ہم مختلف جو اسپیشل نیڈس کے ساتھ جو بچوں کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں تاکہ والدین کو پہلے سے ہی ان مسائل کے حوالے سے آگاہی ہو. اچھا کائنات, ہمارے پروگرام کا وقت کیونکہ مختصر ہے تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں, کچھ مزید جو کچھ رہ گیا ہو, یا والدین کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ بس یہی میسج ہے کہ ہمارے ہر بچہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ ہر کام کر سکتا ہے, وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اور وہ ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ہمارے لیے ایک نارمل بچہ امپورٹنٹ ہے. تو اپنے بچوں کو ہمیشہ جو ہے نا فرسٹ رکھیں, ٹھیک ہے, فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں کہ وہ ہمارا فیوچر ہیں, وہ ہمارے کل کا آنے والا مستقبل ہیں. اگر ہم ان کے اوپر فوکس نہیں کریں گے, انہیں ٹائم نہیں دیں گے تو ان کے لیے تو پرابلم ہوگی ہی ہوگی, ان بچوں کے لیے بھی بہت پرابلمس ہوں گی کہ وقت گزر جائے گا, سب کچھ چلا جائے گا, لیکن یہ وقت واپس نہیں آئے گا. تو اس ٹائم کو کبھی بھی جو ہے نا ضائع نہ کریں اور اس کو ابھی سے ہی یوٹیلائز کریں. جس چیز کو جہاں پہ بھی مینیج کیا جا سکتا ہے اس کو اسی ٹائم مینیج کریں. جتنا ڈیلے کرتے جائیں گے اتنی پرابلمس بڑھتی جائیں گی. تھینک یو سو مچ کائنات آپ کے وقت کا. اور آج ہم نے بات کی کنجنٹل ہینڈ ڈیفارمیٹیز کے حوالے سے, یعنی کہ پیدائشی جو ہے ہاتھ کی خرابیاں بچوں میں جو پیدا ہو جاتی ہیں اور فائن موٹر سکلز ایسے بچوں میں کس طرح سے پیدا کی جا سکتی ہیں, فزیو تھراپی کے ذریعے اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے. آج ہم نے اس پر بات کی اور اس پروگرام کو نہ صرف آپ نے ہمارے FM ریڈیو پر سنا بلکہ یہ پروگرام آپ کے لیے ہمارے سوشل میڈیا چینلز پر بھی جو ہے وہ نشر کیا جاتا ہے. تو آپ مصروفیات کے باعث اگر یہ پروگرام نہیں سن پائے تو آپ کے پاس یہ سہولت ہے کہ آپ اس پروگرام کو ہمارے سوشل میڈیا چینلز پر جو ہے جو آرکائیو موجود ہے وہاں سے آپ اس پروگرام کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اور سامعین, جیسے کہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے لیے میرا بھی یہی میسیج ہے والدین کے لیے کہ یقیناً اپنے بچوں کی جو ہے وہ بر وقت تشخیص لازمی جو ہے وہ یقینی بنائیں. ان کو جو بھی مسئلہ ہے اس کے حوالے سے وہ یقیناً جو ہے جو ان کا جو بھی مسئلہ ہے, چاہے فزیو تھراپسٹ کو کنسلٹ کرنا ہے, چاہے اسپیچ تھراپسٹ کو کنسلٹ کرنا ہے, تو اس کو بر وقت یقینی بنائیں تاکہ ان کے بچوں کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو سکے اور ان کا جو تعلیمی سفر ہے اس کو بھی یقینی بنایا جا سکے. اپنی میزبان اریبہ سلیم کو دیجیے اجازت. آپ سے بھی ملاقات ہوگی CDC ٹائم کے کسی اور ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.